بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان مادے کے لحاظ سے الفاظ کی بحث کے مقدماتی بحث میں یہ 5ویں بحث ہماری مقدمے کے عنوان سے بیان ہونے جا رہی ہے، اور اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک اہم مطلب عقود میں اسباب شرعیہ کے توقیفی ہونے کا دعویٰ ہے۔ در واقع شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وجہ جم بیان کیا تھا، یہ دعویٰ اسی وجہ جم کے در واقع برخلاف ہے۔ شیخ انصاری کی بیان کردہ وجہ جم کے مقابلے میں در واقع ایک معنی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر مذکورہ دعویٰ کے رد میں شیخ انصاری کے دلائل کے کس طرح شیخ ان کو رد کرتے ہیں، اور مذکورہ دعویٰ کے رد میں کچھ شواہد کا بیان ہے۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ عقود میں اسباب شرعیہ کے توقیفی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا رد کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ثم انہ ربما یدعا، کہ پھر کبھی جو ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان العقود المؤثرۃ فی النقل والانتقال، کہ عقود جو کہ نقل اور انتقال میں مؤثر ہیں اور تأثیر رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسباب شرعیت توقیفیت، فرماتے ہیں کہ یہ عقود مؤثرہ جو ہیں وہ اسباب شرعیہ ہیں، توقیفیہ ہیں، یعنی وہ اسباب ہیں کہ جو شرعی شارع کی جانب سے توقیفی صورت رکھتے ہیں۔ کما حکی عن الایضاح، جیسا کہ ایضاح سے یہ بات، یعنی فخر المحققین کی کتاب ایضاح سے یہ حکایت شدہ ہے کہ من ان کل عقد لازم وضع له الشارع، فرماتے ہیں کہ ہر وہ عقد جو کہ لازم ہے، شارع نے اس عقد کے لیے وضع کیا ہے صیغۃ مخصوصۃ بالاستقراء، صیغہ مخصوصہ کو بالاستقراء، یعنی استقرائی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں ہم عقود لازمہ کو جا کر ہم نے تجزیہ کیا، دیکھا، اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ شارع مقدس نے ہر عقد لازم کے لیے مخصوص جو ہے وہ صیغے مشخص کیے ہوئے ہیں، اور یہ استقرائی طور پر ہم نے اس طرح دیکھا ہے۔ تو پس فلا بد من الاقتصار علی المتیقن، اب جو دعویٰ کر رہا ہے وہ در واقع ایضاح سے اس مطلب سے شاہد لے کے آ رہا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ جتنے بھی اسباب ہیں شرعی ہیں، توقیفی ہیں، جو کہ مؤثر ہیں نقل و انتقال، پھر انہوں نے ایضاح سے اس مطلب کو شاہد کے عنوان سے لیا۔ اب اس ایضاح سے اس مطلب کو شاہد کے عنوان سے لینے کے بعد دوبارہ وہی مدعی کہہ رہا ہے، نتیجہ لے رہا ہے فلا بدہ، تو پس فلا بدہ ایضاح کی عبارت نہیں ہے، بلکہ یہ اس مدعی کا نتیجہ ہے اس ایضاح کی عبارت کے بعد۔ وہ کہتا ہے کہ فلا بدہ من الاقتصار علی المتیقن، پس ضروری ہے کہ اکتفا ہو متیقن پر، یعنی ایسے لفظ پر کہ جس کی دلالت حقیقی طور پر ہو، مطابقی طور پر ہو اس عقد پر، اور نہ ایسے الفاظ کہ جو مجازی یا کنائی ہوں، ولو ان کے ساتھ قرائن لفظیہ ہوں، جیسے شیخ فرما رہے تھے اگر الفاظ کنائی اور مجازی ہوں لیکن داخل عقد میں وہاں پر قرائن موجود ہوں جو کہ لفظی طور پر، وضعی طور پر وہ قرائن ہوں، یعنی قرائن لفظی اور وضعی ہوں، تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں قدر متیقن بھی اکتفا کرنی چاہیے، یعنی ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ جو مجاز اور کنائی بالکل نہ ہوں، اور وہ حقیقی طور پر، مطابقی طور پر اس عقد پر دلالت کرتے ہیں۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جم کے مقابلے میں مذکورہ یہ جو دعویٰ ہے، اس کا رد جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ وَهُوَ كَلَامٌ لَا مُحَصَّلَ لَهُ عِنْدَ مَنْ لَاحَ وَفَتَاوَى الْعُلَمَاء، فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا کوئی محصل نہیں ہے ان افراد کی نظر میں کہ جو علماء کی فتاوا کو لحاظ کرتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، ان فتاوا کو وہ دیکھیں گے کہ اس کا کوئی محصل نہیں ہے، یعنی اس طرح کی یہ جو کلام بیان کیا گیا ہے علماء کی فتاوا کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ وہ اس طرح فرماتے ہوں کہ اسباب جو ہیں وہ شرعی اور توقیفی ہیں، الفاظ مخصوص ہیں جو شارع کی جانب سے وضع کیے گئے ہیں ہر عقد کے لیے۔ فضلاً عن الروایات المتکثرہ الآتیۃ بابها، فرماتے ہیں کہ چجائے کہ وہ روایات کے جو بہت زیادہ آنے والی ہیں آگے، ان میں سے بعض جو ہیں آگے بیان ہوگی، روایات تو بہت زیادہ ہیں، الآتیۃ بعضها، کہ جن میں سے بعض روایات جو ہیں آگے بیان ہوگی،
فرماتے ہیں کہ جائے کہ وہ ان روایات سے اس مطلب کو استظہار کیا جائے اور سمجھا جائے، یعنی خود علماء کے فتاوا میں بھی اس کا کوئی محصل نہیں ہے، جائے کہ آپ روایات سے اس کا کوئی محصل ڈھونڈیں اور وہاں پر آپ ثابت کریں کہ یہ مطلب وہاں سے استفادہ ہوتا ہے۔ تو یوں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس مذکورہ دعویٰ کو رد کرتے ہیں اور پھر اسی مذکورہ دعویٰ کے رد میں مؤیدات کو بیان کرتے ہیں، کچھ شواہد لے کر آتے ہیں، فخر الدین کے کلام کی تفسیر فرماتے ہیں اور یہ ان کے کلام کی تفسیر کرتے ہوئے نتیجہ لیتے ہیں، وہی ایضاح کی بات کہ جو انہوں نے شاہد کے عنوان سے مدعی لے کر آیا تھا فخر الدین کی، فخر المحققین کی، انہی کی اس بات کی تفسیر شیخ انصاری کرتے ہوئے پھر نتیجہ لیتے ہیں کہ دیکھیں حتیٰ ان کی یہ بات بھی جو ہے وہ ہمارے کلام کے، ہماری مبنا کے مطابق کے منافی بالکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْفَخْرُ قُدِّسَ سِرُّهُ، وہ بات کہ جس کو فخر محققین نے، فخر الدین نے نقل کیا، بیان کیا، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ فِيهِ مِنَ الْخُصُوصِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ فِي الصِّيغَةِ شَرْعًا، فرماتے ہیں کہ شاید مراد اس کلام کے اندر اس خصوصیت سے کہ جو صیغے کے اندر شرعاً ماخوذ ہے، یعنی وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ صیغہ مخصوصہ جو ہے شارع کی جانب سے رقط کے لیے ہے، تو یہ جو انہوں نے صیغہ مخصوصہ کہا ہے اس خصوصیت سے مراد اس کے اندر جو اس صیغے کے اندر شرعی طور پہ اخذ کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ شاید وہ مراد کیا ہو، یہ اشتمالها علی العنوان، کہ یہ اس لیے خصوصیت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس خصوصیت سے مراد کیا ہے کہ یہ مشتمل ہے اس عنوان پر، المعبر عن تلک المعاملۃ به فی کلام الشارع، یعنی وہ عنوان کے جس کی تعبیر کی گئی ہے اس معاملے کے حوالے سے، یعنی جس عنوان کو استفادہ کیا گیا ہے عن تلک المعاملۃ به، یعنی اس معاملے کے سلسلے میں اسی عنوان سے فی کلام الشارع، شارع کے کلام۔ فرماتے ہیں کہ لعل المراد، یعنی مراد اس کے اندر اس خصوصیت سے یہ ہے کہ وہ مشتمل ہے خصوصیت ایسے عنوان پر کہ جس عنوان سے اس معاملے کی تعبیر کی گئی ہے، جس عنوان سے اس معاملے کو بیان کیا جا رہا ہے، کہاں پر؟ کلام شارع کے اندر۔ یعنی کلام شارع اگر ایک معاملے کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں شارع مقدس، تو اپنے کلام کے اندر کچھ عناوین بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں، مثلا نکاح اور تزویج اور متعہ، اس طرح کے یہ تین ہمیں عنوان نظر آتے ہیں اس سلسلے میں جہاں پر نکاح کی بات ہوتی ہے۔ تو اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ کلام شارع کے اندر اس معاملے کے حوالے سے عناوین موجود ہیں، اور صیغے میں وہ جو خصوصیت کی بات کی گئی ہے فخر المحققین کے کلام میں، یہ خصوصیت دروا کے اسی عنوان پر مشتمل ہے، یعنی دروا کے اسی عنوان کو واضح کر رہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شارع مقدس مختلف احکامات بیان کر رہے ہوتے ہیں، بیع کے احکام بیان کر رہے ہیں، نکاح کے احکام بیان کر رہے ہیں، تو احکام نکاح جو شارع کے کلام کے اندر ہیں وہ کس پر مترتب ہوں گے؟ موضوع نکاح پر، نکاح کا موضوع پہلے ثابت ہو اس پر، اس کے لیے وہ احکام مترتب ہوں گے۔ اس طرح احکام بیع جو ہیں وہ بیع کے موضوع پر مترتب ہیں۔ فَإِذَا كَانَتِ الْعَلَاقَةُ الْحَادِثَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مُعَبَّرًا عَنْهَا فِي كَلَامِ الشَّارِعِ بِالنِّكَاحِ أَوِ الزَّوْجِيَّةِ أَوِ الْمُتْعَةِ، اگر وہ ارتباط اور تعلق جو حادث ہوتا ہے مرد اور خاتون کے درمیان، معبراً عنہا، کہ جس سے تعبیر کی گئی ہے کلام شارع میں، کس چیز سے؟ نکاح سے، زوجیت سے یا متعہ سے، یعنی یہ جو تعلق ہے اسی کو کلام شارع میں نکاح، زوجیت اور متعہ جیسے عناوین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر یہ تعلق حادث ہوتا ہے، العلاقہ الحادثہ، فرماتے ہیں کہ فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوین، یہاں ضروری ہے کہ اس کا جو عقد ہے وہ مشتمل ہو ان عناوین پر، یہ ضروری ہے۔ پس لہذا فلا يجوز بلفظ الہبۃ او البیع او الاجارۃ او نحو ذلک، تو بس لہذا آگا فرماتے ہیں کہ یہ جو علاقہ حادثہ ہے یہ ضروری ہے کہ ایسے عقد سے ہو کہ جو مشتمل ہو ان عناوین پر، بس لہذا ہبے کے ذریعے، بیع کے ذریعے، اجارے کے ذریعے آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو حادث نہیں کر سکتے۔ یعنی مثلا اگر خاتون آ کر کہتی ہے کہ وہبت نفسی، یا آ کر کہتی ہے کہ بعت نفسی یا آجرت نفسی، فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کلمات سے جائز نہیں ہے اس طرح کے ارتباط اور تعلق کو مرد اور خاتون کے درمیان میں ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو وہب تو اگر آپ کہیں گے کہ ایسا خاتون وہب تو کہے گی یا بیت تو کہے گی، تو یہ وہب تو اور بیت کے صیغے جو ہیں یہ ان عناوین پر تو مشتمل نہیں ہے نا جو نکاح اور زوجیت اور متع کے عناوین تھے اس سلسلے میں۔
تو اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ وَحَاكَذَا الْكَلَامُ فِي الْعُقُودِ الْمُنْشَأَةِ لِلْمَقَاصِدِ الْأُخَرَى كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهِمَا۔ اسی طریقے سے ہے کلام اور گفتگو ان عقود کے سلسلے میں بھی کہ جس کو انشاء کیا گیا ہے مقاصد دیگر کے لیے، مثلا بیع ہے، اجارہ ہے اور دیگر ہے، تو وہ تمام عقود جو دیگر مقاصد کے لیے انشاء کیے گئے ہیں، یعنی ان کو ان عقد سے وہ مقاصد انشاء ہوتے ہیں جیسے بیع ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہی بات ہے۔ اگر آپ بیع کو انشاء کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی اور لفظ نہیں لا سکتے کہ جو اس بیع کے عنوان پر مشتمل ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح آگے فرماتے ہیں کہ پس فخر کے کلام کے اندر یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ صیغہ مخصوص شارع کی نظر میں شرعاً جو ہے وہ معتبر ہے اور انہوں نے ذکر کیے ہیں کوئی خاص صیغے، تو وہاں پر خصوصیت سے مراد کیا ہوئی؟ واضح ہوا اسی بات سے کہ خصوصیت سے مراد یہ ہے کہ یعنی اسے مشتمل ہونا چاہیے ایسے عناوین پر جو کلام شارع کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اگر خاتون عقد زوجیت کو حادث کرنا چاہتی ہے، وہ رابطہ حادث ہونا چاہتا ہے اس خاتون اور مرد کے درمیان میں، تو اس کو ضروری ہے کہ ایسے کلمات سے ادا کرے کہ جو اسی نکاح زوجیت اور موتے پر مشتمل ہو۔ لہذا شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ فخصوصیت اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها علی هذه العنوانات الدائرۃ فی لسان الشارع۔ بس لفظ کی خصوصیت کس حیثیت سے ہے؟ من حیث، اس حیثیت سے کہ وہ مشتمل ہے، یعنی معتبر ہے کہ مشتمل ہو ان عنوانات پر، ان عناوین پر کہ جو لسان شارع میں معتبر ہیں، او ما یرادفها لغتا و عرفا، یا اس حیثیت سے کہ وہ مشتمل ہونا اس کا معتبر ہے ان عناوین پر، او ما یرادفها، یا اس کے مرادفات پر، لغتاً اور عرفاً، یعنی وہ تمام عناوین، وہ تمام چیزیں کہ جو انہی عناوین کے مرادف ہیں، کہ جو شارع کی لسان میں وہ عناوین استعمال ہوئے ہیں، انہی عناوین کے مرادف ہوں لغت کے اعتبار سے یا عرف کے اعتبار سے۔ مثلا بیع کے اندر آپ دیکھیں کہ لسان شارع میں جو عنوان بیع استعمال ہوا ہے، کلمہ بیع تو جو ہے وہ لفظ بھی ذکر ہوا ہے، تو یہ کلمہ بیع تو مشتمل ہے اسی عنوان پر جو لسان شارع میں آیا ہے، اور عرف کے اندر نقل تو کا لفظ اسی بیع تو کے مرادف ہے، یعنی عرف جو ہے وہ عرف اور حتی لغت کے اندر نقل تو جو ہے وہ مرادف جانا جاتا ہے اسی بیع تو کے۔ تو لہٰذا آگا فرماتے ہیں کہ لفظ کی خصوصیت سے فخر الدین کے کلام میں مراد کیا ہے؟ یہ کہ وہ مشتمل ہو ان عناوین پر جو لسان شارع میں ہے، یا ان عناوین کے مرادف پر کہ جو لغتاً اور عرفاً ہو، یہ مد نظر ہے۔ لأنها بهذه العنوانات موارد للأحکام الشرعیہ التي لا تحصى، جو کہ انہی عنوانات سے وہ تمام موارد ہیں احکام کے، احکام شرعیہ کے، کہ التي لا تحصى، کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں کہ انہی عناوین سے ہیں وہ تمام موارد اور مساتی۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یعنی اس ضابطے کی بنیاد پر، وَعَلَى هَذَا فَالضَّابِطُ، اسی بات کی بنیاد پر جو ہم نے بیان کی کلام فخر الدین کی تفسیر میں، ضابط یہ ہے کہ وجوب ایقاء العقد بانشاء العناوین الدائرۃ فی لسان الشارع، بس واجب یہ ہے کہ عقد ایقاء ہو کن عناوین کے انشاء سے؟ ان عناوین کے انشاء سے کہ جو لسان شارع میں دائر ہیں۔ اذ لو وقع بانشاء غیرہا، کیونکہ اگر وہ واقع ہوں کسی اور، یعنی ان عناوین کے علاوہ دیگر عناوین کے انشاء سے اگر وہ واقع ہوں، فَإِنْ كَانَ، تو وہاں پر دو صورتیں ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَا مَا قَصْدَ تِلْكَ الْعَنَاوِينَ، مثلا اگر فرض کرتے ہیں آپ بے انجام دے رہے ہیں لیکن عنوان بے سے انشاء نہیں کر رہے، بلکہ آپ مثلا عنوان ہبے سے انشاء کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مثلا وہبت سے آپ بے جاری کر رہے ہیں، تو اس طرح فرماتے ہیں اگر ان عناوین کے علاوہ دیگر عناوین سے آپ ان کو انشاء کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ لَا مَا قَصْدَ تِلْكَ الْعَنَاوِينَ، کہ آپ ان عناوین کو قصد نہیں کر رہے، کہ آپ جو ہے خود ان عناوین کو قصد نہیں کر رہے۔ كما لو لم تقصد المرأة الا حبة نفسها او اجارة نفسها مدة للاستمتاع، جیسا کہ مثلا ایک خاتون وہبتو کا کلمہ جاری کرتی ہے اور یہاں پر وہ اس کا خاتون ارادہ نہیں کرتی مگر اپنی ہی اس ذات کا ہبہ یا اپنی ذات کا اجارہ اس کا مقصود ہے، مدتاً ایک مدت کے لیے، للاستمتاع کے اس تلذذ کے لیے، استمتاع کے لیے۔ فرما وہ آجر تو کہتی ہے، وہ وہب تو نفسی کہتی ہے، یعنی عنوان جو نکاح کا ہے، جو تزویج کا ہے، اسے قصد نہیں کرتی، بس ایک مرتبہ جو نکاح کے عناوین شارع کی زبان پر آئے، آپ اس نکاح کے عنوان کو انشاء کر رہے ہیں ایک اور، یعنی کلمات سے، ایک اور عنوان سے اس کو انشاء کر رہے ہیں، اور ایک اور عنوان کو جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پر دو صورتیں ہیں، آپ ایک اور عنوان کو لے کر آ رہے ہیں لیکن آپ جو اصل عنوان نکاح کا ہے شارع کی زبان میں اس کا قصد ہی نہیں کرتے،
یعنی آپ وہبتوں کا، یعنی وہ خاتون وہبتوں کا کلمہ استعمال کرتی ہے اور اس سے وہ نکاح اور تزویج کا ارادہ بھی نہیں رکھتی، خود اسی وہبتوں یعنی جو عنوان ہبہ ہے اسی کا قصد کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں لم يترتب علیہ الآثار المحمولۃ فی الشریعۃ علی الزوجیہ الدائمہ او المنقطعہ، اس پر مترتب نہیں ہوں گے وہ تمام آثار جو حمل ہوتے ہیں شریعت کے اندر زوجیت دائمہ یا منقطعہ پہ۔ عقد دائم کے حوالے سے جو احکامات اور آثار ہیں، اور وہ زوجیت کے جو عقد متعہ کی صورت میں، منقطعہ صورت میں اس کے احکامات ہیں، وہ تمام آثار اس پہ مترتب نہیں ہو رہے، چونکہ یہ خاتون دیکھیں نکاح کے حوالے سے عنوان نکاح سے اس کو انشاء نہیں کر رہی، عنوان ہبہ سے انشاء کر رہی ہے، اور جب عنوان ہبہ سے انشاء کر رہی ہے تو اس کا مقصود بھی نکاح نہیں ہے، تو یہاں تمام آثار مترتب نہیں ہوں گی۔ دوسری صورت وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ هَذِهِ الْعَنَاوِينِ، اگر مثلا نکاح کو انشاء کر رہی ہے ایک اور عنوان سے یعنی ہبہ سے، لیکن ہبے سے جب انشاء کرتی ہے تو وہاں اس کا قصد جو ہے خود یہی عناوین ہوتے ہیں، یعنی وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ هَذِهِ الْعَنَاوِينِ، اگر وہ جو غیر عناوین سے خود اس عنوان کا انشاء کر رہا ہے، یعنی مثلا عنوان نکاح کے علاوہ نکاح کے عنوان کو انشاء کر رہا ہے، تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس کا قصد کیا ہے، خود یہ عناوین یعنی یہ جو نکاح ہے خود وہی عناوین مد نظر ہیں، نہ وہ جو جس الفاظ کو استعمال کر رہی ہے ان الفاظ کے عناوین مد نظر نہیں ہے۔ ہبہ اگر استعمال ہو رہا ہے، ہبہ کا لفظ، تو ہبہ کا جو اپنا عنوان ہے وہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ ہبہ کے لفظ سے یہ نکاح مد نظر ہے، تو دخلت فی الکنایہ، تو یہ الفاظ جو ہیں وہ کنائی بن جاتے ہیں۔ التی عرفت ان تجویزها رجوع الی عدم اعتبار افادۃ المقاصد بالاقوال، کہ آپ نے جانا کہ ان کا جائز ہونا یعنی ایسے الفاظ سے انشاء ہونا یہ رجوع ہے اس بات کی طرف کہ ہم کہیں کہ اقوال سے مقاصد کا افادہ معتبر نہیں ہے، یعنی درواقع اجماع کے ہم برخلاف چلے جائیں۔ تو دیکھیں یہاں پر عبارت تھوڑی سی دقیق ہے، دو صورتیں بیان ہوں۔ آگے فرماتے ہیں کہ ضابط یہ ہے کہ پس عقد ایقاع ہو اپنے عناوین کے انشاء سے جو عناوین لسان شارع میں ہیں۔ اب اگر کوئی آ کر ان عناوین کے جو لسان شارع میں موجود ہیں، رائج ہیں، ان عناوین کو انشاء کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے ان عناوین کے الفاظ استعمال نہیں کرتا، دوسرے عناوین سے انشاء کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں دو صورتیں ہیں۔ انکانا لاما قصد تلک العناوین، جو پچھلے سلائیڈ پہ ہم نے دیکھا کہ یا تو اس کا وہ ارادہ ہی نہیں ہوتا، یعنی ان دوسرے عناوین کے جب کلمات استعمال کرتا ہے تو جس عنوان کو وہ انشاء کرنا چاہ رہا تھا اس عنوان کا ان کلمات میں قصد بھی نہیں کرتا۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ وہب تو خاتون نے کہا نکاح کو انشاء کرنا تھا، عنوان نکاح کے کلمات کو استعمال نہیں کیا گیا، وہبتو کا کلمہ استعمال ہوا، اور اس وہبتو کے کلمے سے ارادہ بھی نکاح کا نہیں کیا گیا، تو ہم نے کہا یہاں پر احکام مترتب نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسری صورت جو ہم نے اس سلائیڈ میں دیکھی کہ وَإِنْ كَانَ بِقَصْدِ هَذِهِ الْعَنَاوِينِ، اگر وہ اس قصد سے کہ مثلا ان عناوین کے قصد سے اگر ان الفاظ کو استعمال کرے، یعنی وہبتوں کو استعمال کر رہی ہے وہ خاتون اس کلمے کو، لیکن اسی عقد نکاح کے انشاء مد نظر ہے، نہ خود وہبتوں کا جو عنوان ہے وہ مد نظر نہیں ہے، تو یہاں پر یہ الفاظ پھر کنائی ہو جائیں گے کہ آپ وہبتوں کے ذریعے نکاح کو انشاء کر رہے ہیں، یہ کنایا ہے، اور یہاں پر الفاظ ایسے کہ جو قرائن جو کہ لفظی ہوں وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، یہ بات اجماع کے خلاف ہو جاتی ہے۔ فما ذکرہ الفخر، فرماتے ہیں کہ وہ بات جو فخر المحققین نے بیان کی ہے مؤید لما ذکرناہ، یہ مؤید ہے اس کے کہ جس کو ہم نے بیان کیا۔ وَإِسْتَفَدْنَاهُ مِنْ كَلَامِ وَالِدِهِ قُدْسَ سِرُّهُ، اور ہم نے اسی کو اس کے والد گرامی یعنی تذکرہ میں جو علامہ نے بات کی تھی اسی کی تفسیر کرتے ہوئے ہم نے ان کو بھی اپنے کلام سے منطبق بیان کیا تھا، اور اسی بات کو ہم نے استفادہ کیا تھا ان کے والد گرامی کے اس کلام سے جو تذکرہ کے اندر انہوں نے بیان کیا تھا۔ تو اس طرح آگے فرماتے ہیں کہ یعنی فخر جو بات کر رہے ہیں اپنے اسی ایضاح کے اندر، ان کی مراد یعنی یہ نہیں ہے کہ حتماً بے کے اندر بیتوں سے استفادہ ہو، بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں حتماً وہ عنوان بے پر دلالت کرتے ہوں، یعنی عنوان بے پر دلالت کرنے والے الفاظ سے آپ استفادہ کریں، اب چاہے وہ یعنی بے نفس ہی دلالت کرتے ہوں جیسے مثلا بے تو ہے، یا مثلا وہ بے نفس ہی دلالت نہیں کر رہے جیسے نقل تو ہے، لیکن قرائن لفظیہ وہاں پر موجود ہیں، اور ان قرائن لفظیہ سے پھر بھی وہ دلالت ہو رہی ہے اس عنوان بے پر، تب بھی مشکل نہیں ہوتی، اور یہ وہی بات ہے جو شیخ انصاری نے بیان کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔